اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 47۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا کہ نبوت کے 10ویں سال یعنی کہ 10 نبوت ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال شوال کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور اسی شوال کے مہینے ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم اور اپنے ذہن اور اپنی سوچ کا استعمال کر کے ایک جگہ جانے کا پلان کیا، مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے کہ جہاں پر مسلمان محفوظ ہوں، کفار کے ظلم و ستم سے ان کو نجات بھی ملے اور اسلام کو بھی اپنی جڑیں جمانے کا موقع ملے۔ وہ پلان تھا کسی دوسری جگہ نکل کر وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے سرداروں سے مل کر اسلام کی دعوت پھیلانا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی بستی کو چنا۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں گزرا تھا طائف میں، جب آپ دائی حلیمہ کے پاس رہا کرتے تھے، اور یہ طائف کا علاقہ مکہ سے کوئی 60 کلومیٹر کی ہی دوری پر ہے۔ یہاں پر ایک قبیلہ بڑا مشہور تھا، بنو ثقیف، اور ان کا بڑا اثر اور رسوخ تھا، اور یہ لات جو بت تھا اس کی پوجا کیا کرتے تھے، تو یہ لات بھکتوں کا گڑھ تھا طائف کا علاقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے نکلے، اور اپنے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لیا، اور پیدل ہی نکل پڑے۔ راستے بھر جو قبیلہ ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رکتے، انہیں اسلام کے بارے میں بتاتے اور دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہیں کی، کوئی نہیں مانا۔ ہم تصور کریں صحرا کی گرمی، دھوپ، ریت پیروں کے نیچے، بنا سواری، 60 کلومیٹر کے قریب کا سفر، ایسے ہی چلتے رہنا کہ لوگ جڑتے جائیں گے، اسلام جمتا جائے گا، اذیتیں مسلمانوں سے ہٹیں گی، ساتھی ملیں گے۔ کوئی کامیابی نہ ملی۔ کامیابی ملتی تو کم از کم تھکن کا احساس کم ہو جاتا۔ کامیابی کوئی آپ کو نہ ملی، تو آگے بڑھتے رہے امید پر کہ طائف کی طرف، کہ اللہ نے چاہا تو وہاں کامیابی ضرور ملے گی۔ تو امید کے ساتھ دونوں چلتے رہے، طائف پہنچے۔ بنو ثقیف جو وہاں کا بہت بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا، ان کے 3 سردار سے ملنے پہنچے، اور یہ تینوں آپس میں بھائی ہی تھے۔ ایک کا نام عبد یلیل تھا، ایک کا نام تھا مسعود، اور ایک کا نام تھا حبیب۔ ان تینوں سے ملے، کچھ بات چیت کی اور اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت دی۔ ان کا جواب اب ہم سنیں۔ ایک نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا اپنا دین پھیلانے کے لیے؟ یعنی حد درجہ بے عزتی دکھائی۔ اور کسی نے کہا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، کہ کہیں تم سچ میں پیغمبر ہوئے تو تمہاری بات ٹھکرانا میرے لیے خطرناک ہوگا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں تو جھوٹوں سے بات ہی نہیں کرتا۔ اور ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑ ڈالے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، یعنی جس طرح کعبے کا پردہ پھاڑنا مشکل ہے، اسی طرح سے تمہیں رسول ماننا بھی مشکل ہے۔ تو ہر طرف سے دروازے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بند کر دیے گئے۔ تو یہ کورے جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اسٹے کیا، اور ان دنوں میں ایک سردار کے پاس گئے، اپنی دعوت پیش کی۔ ہم سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی، آپ کا حوصلہ، آپ کا اعتماد اور آپ کی محنت، اور ساتھ دعوت دینے والا کون؟ اللہ کا محبوب بھی ہے۔ اس سے اعلیٰ انسان تو انسانیت نے دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ کے بات کرنے میں کیا حکمت ہوگی، کتنی شیرینی ہوگی، اور کتنا آپ کو پرفیکٹ اسٹائل آتا ہوگا تبلیغ کرنے کا۔ کوئی غلطی اور زیادتی کا تصور بھی نہیں بات کرنے کے انداز میں۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ لوگوں کی نفسیات پہچانے بغیر بات کرنا شروع کر دیں۔ ایسی کوئی غلطی یا ایسی کوئی خرابی کا آپ سے امکان ہی نہیں تھا۔ پرفیکٹ اسٹائل تھی آپ کی۔ ایک کے پاس آپ گئے دعوت لے کر، لیکن ایک نے بھی آپ کی بات نہ سنی۔ سب نے کہا تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا، تب بھی آپ کی جان انہوں نے نہیں چھوڑی۔ بے عزتی تو کی، شہر کے بدماشوں کو آواز دی اور آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، مذاق اڑاتے، آپ کے پیچھے لگ گئے، اور وہ کوئی 2-4 نہیں تھے، پورا مجمع جمع ہو گیا، اور سارے ایک ہی جوش میں بس مذاق اڑا رہے ہیں، للکار رہے ہیں۔ راستے میں دونوں سائیڈ میں لائن لگ گئی، اور بیچ میں سمجھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور زید بن حارثہ یہ جا رہے ہیں۔ وہ بھپتیاں کس رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں۔ زبانیں چل رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ بھی چلنے لگ گئے،
اور پتھروں کی بارش وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسانے لگے، اور ایڑی کی ہڈیوں پر جو اینکل ہے وہاں پر نشانہ لگا لگا کر پتھر مارتے۔ ہم سوچیں کہ ایک جو کہنی ہوتی ہے ایلبو اور جو اینکل، یہ جو ٹخنا ہوتا ہے، اس پہ تو ہلکا سا چلنے میں بھی کسی دروازے سے ٹکرا جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور یہ نشانہ لگا کر مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زخم آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہاں سے دفاع کر سکتے تھے؟ آپ کے چاروں طرف پھر کر وہ کوشش کرتے رہے کہ پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگنے پائے، اور خود گھائل ہوتے رہے، اور یہ لوگ تقریباً 3 میل کے فاصلے تک ایسے ہی پیچھے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ طائف سے باہر ایک دوسرا علاقہ شروع ہو گیا، ایک باغ پڑا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، دل چکنا چور، جسم زخمی، امید ٹوٹی پھوٹی ہوئی، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، جسمانی طور پر، ہر لحاظ سے آپ مجروح ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ جب آپ باغ میں رکے تو یہ ساری بھیڑ پھر واپس چلی گئی۔ 10 دن آپ نے کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، لیکن ناکامی، اور اجنبی شہر میں اجنبی لوگوں کے ہاتھ جیسی آپ کی بے عزتی ہوئی تھی، ایسی تو کبھی 10 سال میں مکہ میں بے عزتی آپ کی نہیں ہوئی تھی۔ اس انتہا درجے کا مذاق، اس انتہا درجے کی اذیت مکے والوں نے آپ کو نہیں پہنچائی تھی۔ ہم ساتھ ہی ساتھ یہ تصور لائیں ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بیٹھے ہیں، بھوکے بیٹھے ہیں، نڈھال ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غم تھا، افسوس تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، شکوہ سننے والا بھی کوئی نہیں تھا، بات کہتے تو کس سے کہتے؟ تو جس رب کی بات پہنچانے کے لیے وہ آئے تھے، اسی رب سے انہوں نے شکوہ کیا، اور اللہ کے سامنے انہوں نے اپنا دل کھولا اور ایک رقت انگیز دعا مانگی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیک امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی و بیچاری اور اپنی بے قدری کا تجھ ہی سے شکوہ کرتا ہوں، اور حوانی علی الناس مطلب، اور جو تماشا بنا ہے میرا لوگوں کے سامنے اس کا بھی، یا اللہ میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو ہی تو رب ہے کمزوروں کا، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ یہ شکوے کا انداز ہم دیکھیں، کس کے حوالے تو نے مجھے کر دیا؟ الی بعید یتجہمنی، کیا کسی بیگانے کے حوالے مجھ کو کر دیا جو کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، مجھ سے سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ یا تو نے مجھ کو میرے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو میرے معاملے کا مالک ہی بن کر بیٹھ گیا کہ جو چاہے سلوک کرے میرے ساتھ؟ یہ سب کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لم یکن بک علی غضب، اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی کا اظہار نہیں ہے، اگر تیرے غضب کا اظہار نہیں ہے، فلا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تو ناراض نہیں مجھ سے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ مجھے تیری عافیت زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ آزمائشوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ یہ تجھ سے دعا ہے کہ مجھ کو تیری عافیت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، جس سے کہ اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، تیری رضا مطلوب ہے مجھے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور نہیں، تیرے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ یہ رقت بھری دعا، رقت انگیز دعا، یہ فریاد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انشاءاللہ کل کے آڈیو میں اسی سے بات آگے بڑھاؤں گی۔ اس روایت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس روایت پر کلام ہوا ہے، اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو مضبوط روایت کہا ہے، اور باقی نے اس کے بارے میں کچھ اپنا ضعف پر بھی اشارہ کیا ہے۔ واللہ اعلم۔